السلام علیکم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ تو ہم آج سبق پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات نمبر 16۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 16، اس کی ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ دیکھیں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 15 تک پڑھا تھا اور اس کی جو ہے وہ تشریح وغیرہ بھی ساری ہم نے پڑھی تھی۔ اور کل اگر آپ ہمارے چینل پر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری جو پچھلی ویڈیو ہے اس کا وزٹ کریں اور اس کو دیکھیں اور پڑھیں، اور انشاءاللہ پھر ہمارے ساتھ آگے ساتھ ساتھ چلیں۔ تو چلو آج ہم یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولئک الذین اشتروا، خرید لی، نشتروا الضلالۃ، گمراہی، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، فما چنانچہ نہ، رابحت، نفع بخش ہوئی، تجارتہم، ان کی تجارت، کن کی؟ کافروں کی، منافقوں کی، وما، اور نہ، کانوا، ہوئے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ مثالہم، ان کی مثال، کمثال الذی استوقد، اس شخص کی سی ہے جس نے جلائی، نارن، آگ، فلما، پھر جب، اضاءت، روشن کر دیا گیا اس آگ نے، ما، اس کو، جو حولہ، اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ، تو لے گیا اللہ، بنورہم، ان کی روشنی، وترکہم، انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات لا یبصرون، اور وہ اندھیرے میں نہیں وہ دیکھتے تھے کسی کو۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ مطلب کہ یہ ہے کہ یہاں سے ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود دل میں نفاق رکھتے تھے اور وہ گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے۔ اسلام کے واضح دلائل کو بھی آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر ضد اور انا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا کیا کہ دوری اختیار کر لی۔ یہ روشنی اس سے یعنی کہ ان سے سلب کر لی گئی اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ جو منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین کے ان گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں کیا ہے کہ اپنے دل میں سوچتے ہیں، اپنے دل کے وہ کیا ہیں، پجاری ہیں۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آئیں تو اس کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا تھا، مطلب کہ منافقوں کے دل میں کیا، اسلام کی طرف وہ جاتے تھے، اسلام کی باتیں سن کر اور اس کو سچ مان کر کیا ہے، اسلام کے بارے
کی طرف وہ جاتے تھے۔ تو پھر جب اسلام لانے کے بارے ان کی اسلام کی طرف وہ جھکتے تھے، مطلب کہ جانے لگتے تھے، تو وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے تھے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال اور حرام کی باتیں سامنے آتی تھی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے تھے۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ آگے ہم یہ آیات پڑھ لیتے ہیں۔ سمن وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فاہم لہٰذا وہ لا یرجعون نہیں لوٹتے۔ مطلب کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا وہ گونگے ہیں یا بہرے ہیں یا وہ اندھے ہیں کہ وہ نہیں لوٹتے، مطلب کہ اسلام کو وہ صحیح یہ ساری کہ جو آ گیا یہ اسلام یعنی کہ دین اسلام کو کہا گیا کہ ان کو سارا واضح نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ کیا گونگے ہیں، بہرے ہیں یا اندھے ہیں کہ وہ اس کی طرف نہیں لوٹتے، مطلب کہ اسلام کی طرف۔ پھر آگے اللہ پاک نے مثال دی ہے بارش کی، او یا کصیب من السماء، ان کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو آسمان سے آتی ہے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے، ظلماتوں و اس میں اندھیرے ہیں، رعدوں و گرج ہے، اور برقن بجلی ہے، یجعلون وہ ٹھونستے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق اور باوجہ کڑک کے یعنی کہ بجلی کے کڑک سے، حضرت الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔ تو یعنی کہ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، برستی آسمان سے برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ان میں کفر اور شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیروں سے، اور اس میں کفر اور شرک کے عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں کس کے گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نیز قرآن کریم حق کی جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے وعدے کیے گئے ہیں اس میں۔ اور پھر آگے یہ ہے کہ انہیں بجلی کی روشنی سے جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، اور کچھ دیر میں ان کی خواہشات جو ہے ظلمت اس پر چھا جاتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ان کی مثال یہ دی گئی ہے کہ مطلب کہ جب آگے ہم اس آیت میں اس کی جو ہے تشریح وہ پڑھ لیتے ہیں۔ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے جائے، ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما جب بھی اضاءلہم تو وہ چمکتی ہیں ان پر، مشعو تو وہ چلنے لگتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم جب چھا جاتا ہے اندھیرا، علیہم ان پر، وقاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ اگر شاء اللہ اللہ چاہتا، لَذَهَبَ تو لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔